بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، حکومت جو ہے وہ نجکاری کی طرف تیزی سے جا رہی ہے اور پی آئی اے کی نجکاری کے لیے جس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے اس کے اوپر آج پیپلز پارٹی کے جو سرکردہ رہنما ہیں چودھری منظور صاحب، جو ان کے سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں مرکزی، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کیا ہے پریس کلب اسلام آباد میں، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ نجکاری نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ ایک من پسند شخص کو مسلم لیگ نون کے جو ایم پی ہیں چودھری نعیم بلیو وارڈ والے، ان کو نوازا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن کوئی غلط کام جو ہے وہ نون لیگ کو نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم ہر فورم پہ جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ صرف 32 ارب روپے میں جو ہے وہ کھربوں کی جو ہے پی آئی اے کی پراپرٹیز اور وہ جو چیزیں ہیں جہاز ہیں وہ 32 ارب روپے میں صرف دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، اور قومی خزانے کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے یہ اقدام کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی پارٹی سے جو ہے وہ ٹینڈر اس کا لیا گیا ہے اور اسی کو اپروو کر دیا گیا ہے۔ باقی جن دو کمپنیز نے بٹ بھر کے دی تھی وہ ان کو جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہراساں کر کے ان کو جس دن فائنل پیپر ہونے تھے اس دن ان کو پہنچنے ہی نہیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا فراڈ ہے اور ہم یہ کسی صورت نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پچھلے 6 ماہ میں جو ہے وہ پی آئی اے نے 10 ارب روپے جو ہے وہ منافع کمایا ہے۔ تو منافع میں اب پی آئی اے جا رہی ہے، اس کے اندر مزید جہازوں کی تعداد بڑھائی جائے اور کچھ جو ہے وہ مزید اقدامات کیے جائیں تو یہ ہماری منافع بخش جو ہے وہ ادارہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے اندر نجکاری کے خلاف پیپلز یونٹی جو کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ مظاہرہ کریں گے، یہ پی آئی اے کی یونین ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت بھی اس نجکاری کو قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی نجکاری ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہم نے آگاہ کر دیا ہے اپنی قیادت کو بھی، اس میں صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں، کہ یہ نجکاری کے اوپر آپ سراپا احتجاج بنیں، اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی لوگ یہ کام کرانے کے لیے صبح شام لگی ہوئی ہیں ان کو اس سے جو ہے وہ کہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور یہ ہم بلیو وارڈ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے چودھری نعیم، جن کے آئے روز جن کے اوپر درجنوں ایف آئی آرز بھی درج ہیں اور ان کو صوبائی ٹکٹ بھی ملا نون لیگ کا اور ان کو جتوایا بھی گیا، اور ان کے حوالے انہوں نے کہا کہ یہ ایئر لائن ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ اربوں خربوں کی جو سرکاری املاک ہیں وہ چند کوڑیوں کے بھاؤ من پسند افراد کو دی جاتی ہے، اس کو نجکاری نہیں کہتے۔ نجکاری شفاف طریقے سے ہونی چاہیے، اور اس کے اندر آپ جو ہے وہ بین الاقوامی جو اس کی ماہر ہیں فلائی یعنی کہ جو چلا رہے ہیں جہاز کمپنیز، آپ ان کو انوائٹ کریں۔ ان کا کیا تجربہ ہے چودھری نعیم صاحب کا جو بلیو وارڈ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کو الف بے بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ ایئر لائن کیسے چلتی ہے۔ ان کا تو وہ پراپرٹی ہے وہ بھی ہوا میں انہوں نے فائلیں بیچی ہوئی ہیں کروڑوں اربوں روپے کی، تو ان کے حوالے کرنا یہ واقعی ایک ظلم ہے، اور اس طریقے سے نجکاری یہ شفاف نہیں ہے اور نہ ہی غیر جانبدار ہے۔ اگر حکومت واقعی ان اداروں سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے، بقول حکومت کی یہ نقصان میں جا رہے اور ہمیں جناب اس کا جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے خسارہ ہم پورا نہیں کر سکتے، تو بین الاقوامی جتنی بڑی کمپنیز ہیں ان کو دعوت دیں، لوکل کمپنیز کو دعوت دیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو شفاف طریقے سے جو ہے وہ اس کی نجکاری کریں اور اس کمپنی کے حوالے کریں جو جنہوں نے پہلے کوئی ایئر لائن چلائی ہوئی ہے یا جن کے پاس ایکسپیرینس ہے۔ اس کے اوپر کیونکہ تبصرہ کر چکے ہیں سابق وزیر اعظم اور سابق مرکزی رہنما شاہد خاقان عباسی جو پہلے نون لیگ میں تھے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرا بنیادی اختلاف ہی قیادت سے یہی ہے کہ ایسے ایسے غلط فیصلے کیے جاتے ہیں جس سے ملک و قوم کو نقصان ہوتا ہے، اور انہوں نے حالانکہ ان کی بلیو ایئر چل رہی ہے اور انہوں نے بھی اس میں جان بوجھ کے حصہ نہیں لیا، بولی میں ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے ان کو کسی صورت نہیں دینی ہے، لہٰذا حکومت ہوش کے ناخن لے
اور اس پہ نظر ثانی کریں اور اس طریقے سے نجکاری نہ کریں کہ یہ بعد میں گلے پڑ جائے اور یہ نجکاری ہو بھی نہ سکے. بہت شکریہ.